اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو دو جہانوں کا مالک ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے 2023 کے اہم واقعات پاکستان کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور آج کوشش کروں گا کہ 2023 میں جو اہم واقعات پوری دنیا میں ہو اس کا احاطہ کروں۔ سال 2023 ایک ایسے سال کے طور پہ گزرا ہے جس نے دنیا کو خون، موت اور تباہی کے کئی دردناک رنگ دکھائے۔ جب ایک طرف سرمایہ داروں کی بنائی ہوئی یہ جدید دنیا انسانوں کی عظیم بے حسی کی عکاسی کرتی رہی، اور دوسری طرف درد مند دل انسانیت کی مدد کے لیے والہانہ طور پر آگے بڑھتے رہے اور اپنی دولت اور اپنی آواز کے ساتھ اس کرۂ ارض پر موجود انسانیت کا بھرم قائم رکھتے رہے۔ اس سال نے اگر ایک طرف سیاسی بحرانوں میں آنکھ کھولی تو دوسری طرف انسانی بحرانوں کو بھی عروج پر جاتے دیکھا، اور نہ صرف خود درد سے کرلایا بلکہ لاکھوں انسانوں کی آنکھیں نم کر دیں۔ اس برس نے آسمان سے بھی برستی موت کا خوفناک نظارہ دیکھا، اور زمین سے بھی دلدوز گڑگڑاہٹوں کے ساتھ نکلنے اور انسانی وجود کو نکل جانے والی پاتالی اندھیروں کا تماشا کیا۔ افغانستان کو موت بانٹنے والی سرد لہر نے ڈھانپ لیا۔ 10 جنوری 2023 کو افغانستان میں سردی کی لہر شروع ہوئی، جس میں درجہ حرارت -33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اور پہاڑی علاقوں میں 30 سینٹی ڈگری گریڈ یعنی تقریباً 12 انچ تک برف باری ہوئی۔ شدید سردی کی وجہ سے کم از کم 166 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ 2023 کے سائیکلون فریڈی سے بھی پہلے کی بات ہے اور مہلک ترین موسمی واقعہ تھا، جس میں تقریباً 80,000 معاشی ہلاک ہوئے تھے۔ 15 جنوری 2023 کا دن جب یٹی ایئر لائنز کی ڈومیسٹک پرواز 691 نیپال میں کھٹمنڈو سے پوکھرا کے لیے طے شدہ اڑان پر تھی، جیسے ہی طیارہ پوکھرا ایئرپورٹ پر پہنچا، لینڈنگ کے دوران اچانک فضا میں رک گیا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تقریباً 72 افراد ہلاک ہوئے۔ 2023 میں اسرائیل اور فلسطین جھگڑے نے اچانک زور پکڑ لیا۔ جنوری کو تقریباً 26 جنوری کی بات ہے، اس میں فلسطین شہر میں اسرائیلی فورسز نے مخلق ترین چھاپا مارا۔ یہ دن فلسطینیوں کے لیے بہت مہلک ثابت ہوا، جب مختلف واقعات میں صہیونی فورسز نے 30 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اسرائیل میں وسیع پیمانے پر بدعملی پھوٹ پڑی۔ حملوں کے جواب میں اسرائیلی آبادی والے علاقوں میں آگ لگانے والے ہوائی غبارے چھوڑے گئے، جس کے جواب میں اسرائیل نے ٹارگیٹڈ فضائی حملے کیے۔ 30 جنوری کو پشاور کی پولیس لائنز میں واقع مسجد میں ہولناک اور تباہ کن خودکش دھماکے کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد جان بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں 235 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔ IG CTDV خیبر پختونخوا شوکت عباس نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور خودکش حملہ آور کے ہینڈلرز کو ٹریس کیا گیا ہے۔ دھماکہ کالعدم TTP جماعت الحرار گروپ نے کیا، اور دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ 2023 میں چین کے مبینہ جاسوس غباروں نے امریکی آسمان میں ہلچل مچا دی تھی۔ چین سے نکلنے والے ایک انچائی کے غبارے نے شمالی امریکہ کی فضائی حدود بشمول الاسکا، مغربی کینیڈا اور متصل ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پرواز کی، جس نے امریکہ میں ہلچل مچا دی، اور دونوں ممالک میں کشیدہ تعلقات مزید تناؤ میں آ گئے۔ تاریخ کے طویل سمندری طوفان جس کا نام فریڈی سے 1400 ہلاکتیں، 5 فروری کو بحر ہند میں بننے والے طوفان فریڈی تاریخ کا طویل ترین اور نہایت طاقتور طوفان بن گیا، جس نے غضبناک ٹراپیکل طوفان بن کر جنوب مشرقی افریقہ میں 1400 سے زیادہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا، اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے، املاک کو بھی وسیع سطح پر نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلہ 50,000 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ 6 فروری کو ترکیہ میں 7.8
طاقت کا ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس نے جنوبی اور وسطی ترکی اور شمالی اور مغربی شام کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر طرف تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اسی دن 7.7 میگنیٹیوڈ کی آفٹر شاک نے رہی صحیح کسر پوری کی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور تقریباً 50,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ 14 فروری کو یورپی پارلیمنٹ نے یورپ میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے 2035 سے یورپی یونین میں نئی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر پابندی کی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ 28 فروری کو یونان کے شہر تھیسالی میں ٹرین حادثے میں 57 افراد اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ یونانی ریلوے کی حالت اور ان کی بدنظمی کے خلاف ملک گیر احتجاج اور ہڑتالوں کا باعث بنا۔ یہ حادثہ رات کو لاریسا کے وسطی شہر کے باہر اس وقت پیش آیا جب دارالحکومت تسالو کی جانب جانے والی ایک مسافر ٹرین شمالی شہر سے جانے والی کارگو ٹرین سے ٹکرا گئی۔ حادثہ انسانی غلطی قرار دے دیا گیا اور یونان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے جائے حادثہ کا دورہ کرنے کے بعد اپنا فرض سمجھتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ 10 مارچ 2023 کے چینی صدارتی انتخابات میں نیشنل پیپلز کانفرنس نے متفقہ طور پر شی جن پنگ کو عوامی جمہوریہ چین کا صدر منتخب کر لیا۔ یہ تیسری بار تھا جب شی جن پنگ چین کے صدر منتخب کیے گئے۔ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سال چین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابل مشرقی ایشیا میں ایک طاقتور ملک کے طور پر بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا اور شمالی ایشیا میں روس کے ساتھ تال میل قائم کر کے مغربی بلاک کے لیے بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ 2023 کے عالمی سیاسی واقعات میں سے ایک بڑا سیاسی واقعہ دو ممالک کا آپس میں تعلقات قائم کرنا ہے۔ ایک عرصے سے مخاصمت رکھنے والے ممالک ایران اور سعودی عرب نے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا اور اس کے لیے چین نے ثالثی خدمات پیش کی۔ بڑا معاشی زلزلہ اس وقت آیا جب امریکی بینک کی ناکامی نے دنیا بھر کی کمپنیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سال صرف زلزلوں اور سمندری طوفانوں ہی کی زد میں نہیں رہا بلکہ اس نے اقتصادی میدان میں بھی زلزلے پیدا کیے۔ ایک ایسا ہی بڑا معاشی زلزلہ 10 مارچ کو آیا جب امریکہ کا 16واں سب سے بڑا بینک سلیکون ویلی بینک بحران کا شکار ہو کر ناکام ہو گیا۔ یہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد سب سے بڑی بینک ناکامی تھی جس سے دنیا بھر کی کمپنیاں متاثر ہوئیں۔ یہ امریکی تاریخ میں بینک کی تیسری سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اس سے پہلے سلور گیٹ بینک اور سگنیچر بینک دیوالیہ ہو گئے تھے۔ بینک کے اس زوال کی کئی وجوہات تھی جس میں سرمایہ کاری میں عدم تنوع کا ہونا اور روایتی انداز میں بینک چلانا شامل ہے، اور صارفین کی بڑی تعداد نے بینک کے دیوالیہ ہونے کی خوف سے اپنی سرمایہ کاری نکال لی۔ 2023 کا ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے بڑا واقعہ چیٹ GPT-4 کا لانچ کرنا تھا۔ یہ سال ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے نہیں رہا۔ 14 مارچ 2023 میں اوپن AI نے چیٹ GPT-4 کے لیے زبان کا ایک بڑا ماڈل تیار کیا جو تصاویر پر بھی رد عمل ظاہر کر سکتا تھا اور 25,000 الفاظ کو پروسیس کر سکتا تھا۔ اور ایک اور بڑا 2023 کا بڑا واقعہ مصنوعی انسانی جین بنانا ہے۔ 14 جون کو حیاتیات کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی جب سائنسدانوں نے سپرم یا بیضے کے خلیات کی ضرورت کے بغیر سٹیم سیل سے پہلے مصنوعی انسانی جینز ایمبریو بنانے کی خبر دے دی۔ یہ کارنامہ اسرائیلی سائنسدان نے انجام دیا۔ یہ ماڈل 14ویں دن کے جین سے مشابہ تھا جب جسمانی اعضاء کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے اس کے اندرونی ساخت بننے لگتی ہے۔ یہ ریسرچ اسٹڈی نیچر نامی جریدے میں شائع ہوئی۔ تاہم اسرائیلی ٹیم نے واضح طور پر کہا کہ ابھی ہم ایک مکمل جین بنانے سے کوسوں دور ہیں۔ 23 اگست کو جنوبی ایشیا میں بھی ایک اہم واقعہ رونما ہوا جب انڈیا کا چندریان 3 چاند کے جنوبی قطب کے قریب اترنے والا پہلا خلائی جہاز بن گیا۔ اس کے بعد 2 ستمبر کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے بھارت کا پہلا شمسی مشاہدی کامیابی کے لیے آدتیہ L1 مشن ساتھ لانچ کیا۔
2023 کا ایک اور بڑا اہم واقعہ، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 14 مارچ کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور بچوں کے حقوق کی روسی کمشنر ماریا لیواوا کے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کسی مستقل رکن کے رہنما کے خلاف پہلا وارنٹ گرفتاری تھا۔ یہ وارنٹ یوکرین میں جنگی جرائم انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے تحقیقات کے بعد ICC کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا میں جینڈر سے متعلق ایک بڑا واقعہ، 25 مارچ کو کھیلوں کی عالمی تنظیم ورلڈ ایتھلیٹکس نے ٹرانس وومن پر خواتین کے مقابلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی۔ ایسی خواتین جو مردانہ بلوغت سے گزرتی ہیں، تنظیم کے صدر نے فیصلے کے بعد تسلیم کیا کہ یہ متنازعہ ہو سکتا ہے، تاہم کھیلوں میں یہ انصاف پسندی کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی کارکردگی اور مردانہ خصوصیات سے متعلق سائنس بھی اس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد 2023 کا ایک اور بڑا واقعہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کی آگ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عدالتی اصلاحات متعارف کرائیں تو ان کے اپنے وزیر دفاع نے اس پر تنقید کی، جنہیں نیتن یاہو نے برطرف کر دیا۔ اس کے بعد 26 مارچ کو ان کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے معافی نہ مانگ لی۔ یہ مظاہرے ملک بھر کی گلی کوچوں میں ہونے لگے۔ ہزاروں مظاہرین نکل کر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرنے لگے اور یہ مظاہرے کئی ماہ تک جاری رہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اصلاحات ختم کی جائے اور وہ استعفیٰ دے دیں۔ نیتن یاہو کے مخالفین کا کہنا تھا کہ یہ اصلاحات عدالتی نظام کو کمزور کر کے ملک کی جمہوریت کو شدید نقصان پہنچائیں گی، جو حکومتی اختیارات کے استعمال کو روکنے کا واحد ذریعہ ہے۔ 2023 کا ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ، 429 افراد نے اجتماعی خودکشی کی۔ یہ 25 اپریل کا دن تھا جب یہ خبر ملی کہ دنیا کو جس نے ہلا کر رکھ دیا کہ کینیا کے جنگل شاکاہولا میں ایک فرقے کی اجتماعی خودکشی کا راز فاش ہوا۔ گڈ نیوز انٹرنیشنل منسٹریز نامی فرقے کے 429 پیروکار پورے جنگل میں ادھر ادھر بکھری قبروں میں پائے گئے اور معلوم ہوا کہ 613 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ 5 مئی وہ دن جب WHO نے کرونا کی ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ 3 سال پہلے جب دنیا کو چین کے شہر ووہان سے نکلنے والے تباکن وائرس کووڈ-19 نے اپنی لپیٹ میں لیا تو اس نے 59 لاکھ لوگوں کی جانیں لیں اور دنیا بھر کی معیشتوں کو تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا وسیع سطح پر لوگوں کے رویے میں بڑے بدلاؤ کا باعث بھی بنی۔ 2023 کا ایک اور بڑا واقعہ کہ 9 مئی کو بادشاہ چارلس اور ملکہ کمیلا پارکر کی تاج پوشی ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ اور تیسری ملکہ کے طور پر چارلس کمیلا پارکر کی تاج پوشی تقریب منعقد ہوئی، جس میں چارلس نے 8 ستمبر 2022 کو اپنی والدہ الزبتھ دوم کی موت کے بعد تخت سنبھالا۔ چارلس اور کمیلا کی تاج پوشی 21ویں صدی میں کسی برطانوی بادشاہ کی پہلی اور 1066 میں ولیم دی فاتح کی تاج پوشی کے بعد سے ویسٹ منسٹر ایبی میں منعقد ہونے والی 40ویں تاج پوشی تھی۔ تقریب کے لیے 203 ممالک سے تقریباً 2200 مہمانوں کو مدعو کیا گیا، جن میں سربراہان مملکت بھی شامل تھے۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ ایک اور اہم واقعہ 2023 کا سمندری طوفان موچا نے میانمار اور بنگلہ دیش میں 400 جانیں لی۔ 9 مئی کو بحر ہند میں سمندری طوفان موچا بنا جو میانمار اور بنگلہ دیش سے ٹکرایا اور وہاں 400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 19 جولائی کو مشرقی بحر الکاہل میں سمندری طوفان ڈو کوسوری نے جنوب مشرقی ایشیا میں 137 افراد کی جانیں لی۔ 2023 کا ایک اور بڑا واقعہ 28 مئی 2023 کو ترکی کے صدارتی انتخابات کا دوسرا دور منعقد ہوا، جس میں رجب طیب اردگان 52.18% ووٹوں کے ساتھ کمال کلیچدار اور اغلو کو شکست دے کر تیسری بار صدر منتخب ہوئے۔ 2023 کا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ جس نے پوری دنیا کو افسردہ کر دیا، یہ 18 جون کا دن تھا جب غرق شدہ مشہور تاریخی بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی ایک آبدوز
غائب ہو گئی۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ اوشین گیٹ نامی کمپنی کی یہ آبدوز پانیوں کی گہرائی میں جا کر پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی اور اندر موجود 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ 2023 کا ایک اور اہم واقعہ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملے شروع کر دیے۔ یہ امپورٹنٹ واقعہ جس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، اس میں ہزاروں افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے بہت سے فلسطینی، اور جنگ ابھی تک جاری ہے اور بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا، بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور بہت سے بچے روتے کرلاتے ہمیں مختلف ویڈیوز میں نظر آئے، جو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو 2023 میں ہوا۔ ایک اور امپورٹنٹ واقعہ جب وسیع سطح پر 17 جولائی 2023 کے دن تھا، جب یونان میں متعدد جنگلات کو آگ لگنا شروع ہو گئی اور پھیلتی رہی، جس کے نتیجے میں کم از کم 28 اموات ہوئیں اور 75 افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں 80 سے زیادہ مقامات پر جنگلوں میں آگ لگی اور حکومت نے 79 افراد کو آتش زنی کے الزام میں گرفتار کیا۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ جو اموات کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے شہر خار میں خودکش دھماکے میں 63 افراد جہاں بحق ہوئے۔ 30 جولائی 2023 کو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 63 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملے میں JUI فے کے مقامی رہنما مولانا ضیاء اللہ بھی جاں بحق ہوئے۔ اسلامک اسٹیٹ خراسان سے وابستہ داعش نے خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔ 16 سے 21 اگست کے درمیان زمرہ 4 کا طاقتور سمندری طوفان ہیلری پہلے باجا کیلیفورنیا کے جزیرہ نما اور بعد میں جنوبی کیلیفورنیا سے ٹکرایا۔ یہ اس خطے کا 84 سالوں میں پہلا طوفان تھا۔ اس طوفان نے میکسیکو کے بحر الکاہل کے ساحل، باجا کیلیفورنیا، جزیرہ نما اور جنوب مغربی امریکہ میں طوفانی بارشیں اور تیز ہوائیں پیدا کیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور مٹی کے تودے گرے۔ یہ طوفان 2023 کے پیسیفک سمندری طوفان کے سیزن کا 8واں نام والا طوفان تھا۔ 2023 میں ہوائی کے جنگلات کی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ 100 افراد جل مرے اور اگست 28 کی تاریخ تھی جب امریکہ کی ریاست ہوائی کے جزیرے ماوی پر جنگلات کی آتش زدی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہوا نے اس آگ کو اتنا پھیلایا کہ بڑی تعداد میں لوگ انخلا پر مجبور ہو گئے، بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ اس آگ سے 17,000 ایکڑ جنگلاتی اراضی جل کر راکھ ہو گئی اور کم از کم 100 افراد ہلاک، اور ماوی کے شمال مغربی ساحل پر واقع لاہینا قصبے میں 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ جنگل کی آگ کا پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہوائی کے شمال میں ایک مضبوط ہائی پریشر والا علاقہ اور جنوب میں سمندری طوفان ڈورا پیدا ہوا، جو جزیرے پر خشک اور طوفانی حالات کا سبب بنے۔ 21 اگست کو کینیڈا کے جنگل میں لگنے والی آگ اتنی خوفناک تھی کہ شمال مغربی علاقے سے 68% آبادی ملک کے دوسرے حصوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئی۔ 8 ستمبر کا تباہ کن دن جب طاقتور زلزلے نے مراکش میں تباہی مچا دی۔ 8 ستمبر کا دن تھا۔ مراکش بھی دیگر کئی ممالک کی طرح ایک تباہ کن زلزلے کا اس دن شکار ہوا۔ یہ زلزلہ 6.9 شدت کا تھا، جس کا مرکز مغربی مراکش میں صافی صوبہ تھا۔ پہاڑی علاقوں میں اس زلزلے نے بے حد تباہی مچائی اور کم از کم 2,960 افراد ہلاک ہوئے اور تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اس زلزلے سے 5 صوبے متاثر ہوئے تھے۔ اس سال کی ماحولیاتی تباہیوں کا سلسلہ نہیں رک سکا تھا اور پھر 10 ستمبر کا دن آ گیا جب بحیرہ روم میں ڈینیل نامی طوفان نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی اور 6,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم درنا کے میئر عبدالمنعم الغیثی نے العربیہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے اضلاع کی تعداد کی بنیاد پر شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 18,000 سے 20,000 کے درمیان ہو سکتی ہے اور یہ افراد لاپتہ تھے۔ سرد موت کے بعد افغانستان میں زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے 1,000 سے زائد افراد کی ہلاکت
کی وجہ بنا۔ افغانستان کا صوبہ ہرات بھی موت کی لپیٹ میں اس وقت آیا جب زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 2000 زخمی ہوئے۔ ایران اور ترکمانستان میں بھی زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 6.3 شدت کے 4 زلزلے آئے اور اس کے بعد آفٹر شاک بھی چلے۔ 1998 کے بعد سے افغانستان میں آنے والا یہ زلزلہ سب سے مقلق ثابت ہوا۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں کچھ آبادی کے لحاظ سے پاپولیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ 2023 میں آبادی اور عمر کی شرح میں اضافہ ہوا۔ 1 جنوری 2023 کو دنیا کی آبادی کا تخمینہ جو لگایا گیا تھا وہ 7.943 بلین افراد تھا اور 1 جنوری 2024 کو یہ بڑھ کر 8.119 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2023 میں 134.3 ملین پیدائشوں اور 60.8 ملین اموات واقع ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اوسط عالمی عمر میں 2022 کے مقابلے میں 0.18 سال کا اضافہ ہوا ہے اور بچوں کی اموات کی شرح میں بھی کمی نوٹ کی گئی ہے۔ امید ہے کہ انسانی ضیاع اور حادثات کے حوالے سے میری 2023 کے واقعات پر جو بنائی گئی ویڈیو وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔